الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 12 کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض جو گمان ہیں، بدگمانیاں ہیں، یہ گناہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ بدگمانی پیدا ہوئی، بات کی تحقیق تو کی نہیں اور انسان بدگمانی میں پڑ گیا، تو اس سے منع کیا. اب جب اس آیت میں بدگمانی سے منع کیا کہ تحقیق کے بغیر آپ نے بات نہیں کی، تو انسان کی فطرت ہے وہ اس سے بچنے کے لیے یہ کوشش کرے جی میں تحقیق کروں کہ اس معاملے میں ہے کیا، تحقیق میں پڑے. تو آگے فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. تجسس کسے کہتے ہیں؟ تجسس اور تحسس دو لفظ آتے ہیں. بخاری شریف کی روایت میں ولا تجسسوا ولا تحسسوا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو مختلف قراتیں ہیں ان میں سے ایک قرات میں ولا تحسسوا بھی ہے. اب تحسس اور تجسس دونوں کا معنی لغت کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجسس اور تحسس میں تھوڑا سا فرق ہے. تجسس اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ جس بندے کے متعلق ہے وہ خود بھی چھپانا چاہ رہا ہے، پھر بھی آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے. اور تحسس اس بات کو کہ وہ تو چھپانا نہیں چاہ رہا لیکن آپ سے چھپی ہوئی، آپ خام کا اس بات کے پیچھے لگے ہوئے کہ اس کا مجھے پتہ چل جائے. بہرحال ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اب تجسس کا معنی ہے کسی کی خام کا کھود کرید میں لگ جانا، خام کا ایک ٹوہ میں پڑ جانا. اور جیسے بعض لوگوں کی اللہ بچائے طبیعتیں ہوتی ہیں، خام کا دوسروں کے معاملات میں، جس کو ہم ٹھیٹھ اردو میں کہتے ہیں ٹانگ اڑانا. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے خلاف. آپ کو تجسس کی اجازت نہیں ہے، آپ کو تحسس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے ذمے ان کی چیزیں نہیں ہیں. یہ میں جملہ جو کہہ رہا ہوں اس پر توجہ کیجیے گا کہ آپ کے ذمے ان کی چیزیں نہیں ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جن کی چیزیں ہمارے ذمے ہیں، جیسے اولاد ہے، اس کا تجسس باپ اور ماں رکھ سکتی ہیں، یہ حرام نہیں ہے، تاکہ ان کو تنبیہ ہو، تاکہ ان کو غلط راہ سے بچایا جا سکے. ایک بڑا ہے، اس کے ماتحت کام کرنے والے افراد ہیں، ان کا وہ تجسس رکھ سکتا ہے تاکہ وہ اس کے معاملات میں گڑبڑ نہ کریں. حاکم ہے، وہ رعایا کا تجسس رکھ سکتا ہے. افسر اپنے ماتحت حضرات کا تجسس رکھ سکتا ہے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. اور اسی طرح اگر کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی فطرت دوسرے کو نقصان پہنچانا، اب وہ 2-3 جتنے بھی افراد ہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے، اب کسی نے دیکھا، اس کو شک پڑ گیا ان کی تو فطرت ہی ہے نقصان پہنچانا. اب وہ ان بات کی ٹوہ میں لگا کہ آج کس کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کا، تو یہ تجسس بھی جائز ہے تاکہ اس دوسرے انسان کو نقصان سے بچایا جا سکے.
اس کے علاوہ جو تجسس ہے وہ جائز نہیں، اس کی اسلام میں ممانعت ہے، بلکہ اس کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ عموماً آج کل ایک تجسس یہ ہوتا ہے کہ ان کی آمدنی کتنی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کی آمدنی کتنی ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، اس کی آمدنی سے آپ کا کیا تعلق؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی آمدنی دوسرے کو نہیں بتانا چاہتا، اس لیے سوال ہی درست نہیں ہے اسلام کہ آپ کی آمدنی کتنی، آپ کا اس سے کوئی غرض ہی نہیں، بلکہ میرا تو یہ معمول ہے، سیدھا ہے یا الٹا ہے، میں اس پہ مصر نہیں ہوں کہ شریعت کے اعتبار سے درست ہے یا غلط ہے۔ میری اپنی زندگی کا یہ معمول ہے کہ میری بیگم صاحبہ مجھ سے پوچھتی ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، میں کہتا ہوں آپ کو کیا چیز چاہیے، آپ کا جو مطالبہ ہے وہ پورا ہے یا نہیں ہے، بس آپ اپنا مطالبہ بتائیں کیا ہے، باقی میری کتنی تنخواہ ہے، میری کتنی چیزیں، اس کو آپ چھوڑو۔ آپ کی ضروریات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری کر رہے ہیں، مزید کوئی ضرورت ہے تو آپ بتا دیں۔ میرا یہ مزاج ہے، میں ان کو بھی نہیں بتاتا، اس لیے کہ عورت ہے نا، پھر وہ جب ان کو پتہ چلے گا وہ پھر اور 2-4 قدم آگے بڑھتے ہیں، ایک فطرت ہے، بہرحال میں ان کو بھی نہیں بتاتا۔ تو اسی طرح اب یہ کہ اور لوگ، اب میں نے دیکھے ہیں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کا اسٹور ہے اس کی کمائی کتنی ہے، آپ کی تجارت ہے اس کی کمائی کتنی ہے، یہ اسلام میں درست نہیں ہے، آپ کو اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، کسی سے بھی تعلق۔ اور میں نے ہمارے والد صاحب دامت برکاتہم عالیہ میں میرے معاملے میں تو یہ بات ضرور دیکھی، آج تک انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی، آپ کی آمدن کتنی، کبھی نہیں پوچھا، کتنی تنخواہ بڑی ہے اس سال، کبھی یہ نہیں پوچھا، والدہ صاحبہ نے بھی کبھی نہیں پوچھا، نہیں کہ بھی ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اس بچے کا بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی ٹھیک ہے، بس یہ دونوں خوش تو ہم بھی خوش۔ تو یہ تجسس اور تحسس یہ اسلام میں حرام ہے۔ اب اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد در فساد چلتا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات پوری بات تو معلوم ہوتی نہیں، ہم ہیں تجسس میں لیکن پورا تو معلوم ہوا نہیں نا جی، تھوڑی بہت معلوم ہوئی بات، اس کو لے کر پھر ہم نے آگے اور بات حاشیے چڑھا کے بڑھا دی، اب ایک تو جھوٹ ہو گیا اور دوسرا خلاف واقعہ ہو گیا، بہتان ہو گیا، اور تیسری وہ جس بات کو وہ ظاہر ہی نہیں کرنا چاہ رہا، ناپسند کر رہا ہے کہ میری آمدنی اور لوگوں کے سامنے آ جائے، آپ اس کو جا کے جب آگے بیان کریں گے یہ غیبت کے زمرے میں بھی آ گیا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اسلام شریعت ہمیں اس سے منع کر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی ہمیں اس سے منع کر رہا ہے۔ اب اس سے فساد پھیلتا ہے، گھر میں ہیں بچے، ان میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، باہر ہیں ان میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹوہ میں مت لگا کرو، ومن اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ، جو کسی مسلمان کی چھپی ہوئی بات کی ٹوہ میں لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور فرمایا وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْزِحُهُ فِي بَيْتِهِ، اور اللہ جس کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹوہ میں لگ جائے اس کو رسوا کر دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں چاہیے، کسی بھی بارے میں ہمیں ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ آج کل ایک عام فطرت سی ہو گئی، ہم اپنے کام کو نہ بیلیں، اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، خدا کو یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ہم اپنے کاموں میں لگیں، ہمیں کیا ہے کہ اوروں کا کیا ہے، وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ اور بلکہ ہمارے جو حضرات بڑے تھے ان کا تو یہ معمول تھا کہ اگر وہ کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جس زبان میں بات کر رہا ہوں وہ زبان ان کو نہیں آتی، تو انہوں نے فوراً تنبیہ کر دی، میاں تم جس زبان میں بات کرنا چاہ رہے ہو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے وہ زبان نہیں آتی، حالانکہ مجھے یہ پوری زبان آتی ہے، اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسی بات کرنی ہے جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں تو یہ جس زبان میں آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں جانتا ہوں۔ ہمارے حضرت
خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور ڈپٹی کلیکٹر تھے اس زمانے میں، انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر بہت بڑا ہوتا تھا، اور لیکن ان کا حلیہ حضرت کی برکت سے داڑھی پوری، سر پہ امامہ اور سفید کپڑا اور شلوار ٹخنوں سے اوپر اور آدھی پنڈلی پہ شلوار ہوتی تو دیکھنے والا ان کو مولوی، طالب علم، مدرسے کا آدمی سمجھتا تھا۔ تو جا رہے تھے سفر میں، ٹرین میں، تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، یہ بھی بیٹھ گئے، 7 سیٹ تھی، چلتے رہے معاملات۔ تو انہوں نے اچانک انگلش میں بات کرنا شروع کی، انگریزی زبان میں۔ خواجہ صاحب نے محسوس کیا یہ پہلے تو اپنی زبان میں بات کر رہے تھے، اب یہ جو انگریزی میں کر رہے ہیں شاید کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو مجھ سے چھپانا چاہ رہے ہیں۔ تو فرمایا میاں دیکھو، تم جس زبان میں بات کر رہے ہو یہ مجھے پوری آتی ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی بات کرنی ہے جو آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں تو آپ یا تو اس زبان میں نہ کریں، اور اگر ضروری ہے تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، آپ بات فرما لیں، میں پھر آ جاؤں۔ ڈپٹی کلیکٹر صاحب، آپ دیکھیں یہ چیز کس نے سکھلائی؟ شریعت نے سکھلائی، یہ اسلام ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، آج کل دیکھیں ایک معاملہ چلتا ہے، آپس میں دوست احباب کھانے پینے کی کوئی مجلس کر لیتے ہیں، ہوٹلنگ کر لیتے ہیں، سفر کر لیتے ہیں، تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ امریکن سسٹم چلے گا، ہر ایک اپنا حصہ دے یا ہر ایک نمبر پر کھلائے۔ تو یہ جملہ غلط ہے، یہ امریکن سسٹم نہیں ہے، اسلام کا نظام۔ شریعت کسی پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتی، اسلام نے کبھی آپ پر بوجھ نہیں ڈالا۔ آج اگر دنیا ترقی کر رہی ہے، باطل ترقی کر رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حق کے طریقے شامل ہیں، ورنہ باطل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان الباطل کان زہوقا، باطل تو آیا ہی مٹنے کے لیے، فنا ہونے کے لیے۔ وہ اگر ترقی کرتا ہے تو اس وجہ سے ترقی کرتا ہے کہ اسلام کے احکامات اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ آج یہ دیکھیں جتنے بھی دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان میں یہ چیز ہے، وہ جو ترقی کر رہے ہیں ان کی ایک وجہ یہ، جو ان کی بات ہوگی وہ پکی ہوگی، وہ کبھی دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، چاہے وہ اس میں غلط ہی ہوں۔ جیسے کینیڈا سے ایک بزرگ آئے، کینیڈا میں رہتے ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی، تو کہنے لگے وہاں اگر کوئی انسان بدکاری میں مبتلا ہے تو یہ جرم ہے کہ آپ اسے کہہ دیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ جرم، یعنی کسی کی زندگی میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ اور اسلام کا بھی یہ حکم ہے کہ جی جب آپ ان کے بڑے نہیں ہیں تو آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ ان کی ٹوہ میں لگیں، آپ ان کے معاملات کو دیکھیں۔ ہاں اگر آپ باپ ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ بڑے ہیں، وہ لوگ آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ذمے میں ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے مرید ہیں، پھر تو یہ صحیح۔ اب آج کل اگر ہم اس بات پہ غور کریں گے تو ہمارے گھروں میں 90% چیزیں یہی ہوتی ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلانی نے یہ کیا، فلاں کا یہ ہوا، فلاں کا یہ ہوا، فلاں کا یہ ہوا، اپنی تو فکر ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ جو لوگ گزر گئے ان کے کام ان کے ذمے، تمہارے کام تمہارے ذمے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے ان کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو مجھ سے جب سوال ہی نہیں ہوگا آپ کے کام کا تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کی ٹوہ میں پڑوں؟ اور پھر خام خواہ کی پریشانی، خام خواہ کی فکر، خام خواہ کی مصیبت اپنے ذمے لینا۔ حالانکہ اسلام چاہتا ہے انسان بالکل ہلکا پھلکا رہے، اس کا ذہن بالکل صاف رہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بسا اوقات گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ کی جو چادر مبارک تھی اس چادر مبارک پہ گٹھان آئی ہوتی تھی، گرہ لگی ہوئی ہوتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز اپنے کام سے فارغ ہوتے تو کسی شخص کو بلاتے، ان سے کوئی بات کرتے، وہ بات کرنے کے بعد اپنی چادر مبارک کی گرہ کھول دیتے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک میں تھا کہ کسی سے بات کرنی ہے،
اب وہ بات یاد رہے، ذہن پہ سوار نہ رہے، اس کی علامت کے لیے آپ نے وہ گرہ لگا دی۔ جب ان سے بات ہو گئی تو وہ گرہ کھول دی۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ معمول، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے جیب میں حضرت کا یہ تھا کہ ایک خالی صفحہ اور ایک قلم ہونا چاہیے، جو بات ذہن میں آ گئی کسی سے کہنی ہے، کسی سے کرنی ہے، وہ اس پر لکھ لی۔ دماغ انسان کا، فرمایا دل یہ خالی خولی رہے اللہ کی یاد کے لیے۔ آپ نے فرمایا میرا یہ معمول، مجھے حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی کوئی بات یاد آ جاتی ہے، میں روک کر اس کو لکھ لیتا ہوں تاکہ ذہن میرا خالی ہو۔ یہ دل دماغ اللہ کی طرف متوجہ، اس میں میں یہ سوچتا نہ رہوں کہ میں مسجد جا کے فلاں کو یہ کہوں گا، فلاں سے یہ کہوں گا، فلاں سے یہ کہوں گا۔ فرمایا یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی یہ معاملہ۔ پھر اب آپ دیکھیں حضور سے بڑھ کر کون ہوگا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے فلاں نے بات بتائی لیکن میرے دل میں تو ان کے لیے کوئی نہیں آیا، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی بات قرار پکڑ چکی ہے جو آگے چل کے ظاہر ہوگی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ میاں تم میں سے کوئی بھی کسی کی بات مجھ تک نہ پہنچائے، مجھ تک نہ پہنچائے، اس لیے کہ فإنی أريد أن أخرج فيكم وأنا سلیم الصدر، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب انتقال کر کے اپنے رب کے ہاں جاؤں تو میرا سینہ تم سب کی طرف سے صاف ہونا چاہیے، میرے دل میں کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک محلے میں گئے مدینہ شریف کے باہر، ایک صحابی نے دعوت کی، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ صحابی ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ تھا، نگاہ بڑی کمزور تھی، اور اس محلے اور مدینہ شریف کے درمیان ایک برسات کا، بارش کا نالا بھی تھا۔ جب بارش ہوتی تھی وہ نالا بھر جاتا تھا، اس لیے وہ آنکھوں میں بھی مسئلہ تھا، مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں لیکن ساتھ میرا ایک کام بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کام؟ کہا میری آنکھوں کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے مجھے بارش کے ماحول میں، موسم میں تو خصوصاً اور عام طور بھی رات کو مسجد نبوی تک آنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں، وہاں برکت کے لیے آپ ایک جگہ نماز پڑھیں، میں بھی وہاں نماز پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب آپ ایسی باتیں بھی پوری کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں مدینہ شریف میں سخت سردی کے موسم میں آپ نماز فجر پڑھ کر بیٹھ جاتے تو مدینہ کی باندیاں، مدینہ کے بچے فرمایا برتنوں میں پانی لے کر آتے اور سرکار دو عالم کے سامنے رکھتے کہ آپ اس میں ہاتھ ڈالیں، اس میں برکت ہوگی۔ امام الانبیاء سخت سردی میں سب کے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے، منع نہیں فرماتے، سب کے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے، ہر ایک کے برتن میں الگ الگ ہاتھ ڈالتے، سخت سردی۔ اللہ اکبر، آپ کا تو یہ معمول تھا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور تشریف لا رہے تھے، سبحان اللہ، ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جن کے یہاں آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دوستوں کو اطلاع کر دی کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں، کل آپ کھانے پہ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے فرمایا آپ سب سے پہلے آ کر بھائی بتاؤ کس جگہ نماز پڑھنی ہے، میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے جگہ بتلائی، سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے۔ اب چونکہ اہل محلہ کو پتہ چل گیا، پتہ تو پہلے تھا، لوگ آتے رہے بیٹھتے رہے، آپ تو نماز میں مشغول۔ آپس میں بات شروع ہو گئی اور بات چیت یہ شروع ہوئی کہ اس محلے کے سارے افراد آ گئے، فلاں آدمی نہیں آیا اس لیے کہ وہ منافق ہے۔ حضور کا سن کر وہ نہیں آیا، حالانکہ اس کو پتا تھا، سب کو پتا ہے، سب آ گئے، وہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ آپس میں بات چیت ہو گئی۔ اور وہ صاحب ایسے آدمی تھے کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا تجارتی تعلقات منافقین کے ساتھ تھے، اس لیے ان کو شک پڑ رہا، انہوں نے گمان کر دیا اور بات بھی شروع کر دی، اور ان میں سے بعض حضرات کے دل میں یہ آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں بد دعا بھی فرما دیں۔
کیونکہ جب وہ پکا مسلمان ہے تو منافقین کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیوں ہے؟ ماحول ہی ایسا تھا نا جی، 2 نمبری والا تو ماحول ہی نہیں تھا. کیوں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا، وہ پھر گفتگو کرنے لگے کہ آپ کے کان مبارک تک بات چلی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی تو آپ نے فرمایا دعو، اس بات کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ منافق نہیں، محبت کرتا. اب آپ دیکھیں انہوں نے حالات دیکھ کر ایک بات کر لی جو اس وقت کے حالات کے مطابق شاید 90% درست بھی ہو، لیکن آپ نے فرمایا نہیں وہ منافق نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ضرور ہے، تجارتی تعلقات ضرور ہیں، لیکن وہ منافق نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی منع کر دیا آپ نے اس بات کو، جڑ ہی کاٹ دی. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ کوئی ہمیں اس طرح بات کرے تو ہم کہیں نہیں بھائی، ہمارے علم کے مطابق وہ درست آدمی ہے، ہمارے ساتھ وہ اچھا آدمی ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے، دیکھیں دنیا میں ہر آدمی ہر ایک کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اور ہر ایک کے ساتھ برا بھی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ایک آدمی نے میرے ساتھ برائی کی ہو لیکن وہ آپ کے ساتھ اچھا چل رہا ہو. اب میں آپ سے کہہ دوں جی فلاں آدمی خراب ہے تو آپ کہیں مولوی صاحب معتبر آدمی ہے وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہوگا، نہیں، بلکہ آپ مولوی صاحب کو بھی یہ کہہ دیں کہ بھائی جان بات یہ ہے میرے ساتھ وہ آج تک ٹھیک ہے، میرے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا جس میں مجھے نظر آیا ہو کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہو. تو ہو سکتا ہے ان کا آپس کے آپ کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو، لیکن میرے ساتھ آج تک ان کی گڑبڑ نہ میں نے دیکھی ہے نہ میرے سامنے آئی ہے، تو میں خام خواہ ان کے بارے میں بدگمانی کیوں کروں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تجسس تحسس بدگمانیوں سے محفوظ رکھے. زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی یہ میرا 10 تولہ سونا ہے، 12 تولہ سونا ہے، اس میں 4 تولہ تو میں نے اس بیٹی کے نام کیا ہوا ہے، 3 تولے میں نے اس بیٹے کے نام کیا ہوا، 3 تولے میں نے اس بیٹے کے نام کیا ہوا، 2 تولے میں نے اپنے لیے رکھا ہوا. یہ کہہ دیتی ہیں عورتیں اس طرح. تو پہلی بات تو یہ صرف ایسے نام کرنے سے ان کی ملکیت میں وہ چلا نہیں جاتا، اس لیے ان کے قبضے میں دینا ضروری ہے. میری بات سمجھیے گا، قبضے میں دینا ضروری ہے تاکہ ان کی ملکیت میں چلا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان کے قبضے میں دیں گے وہ کیسے رکھیں گے؟ چھوٹے بچے چھوٹے بچیاں ہیں، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ وہ چیز علیحدہ کر کے ان کے نام کر دیں گے اور پھر اس کے استعمال کی آپ کو بھی شریعت میں اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نابالغ کا مال ہے. اب آپ اس کو محفوظ رکھیں. اب ایسے نہیں کہ آپ کو 6 مہینے کے بعد ضرورت پڑ گئی، آپ نے بیگم صاحبہ سے کہا لاؤ وہ 3 تولے 2 میں بیچ دوں، اب آپ بیچ نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے. ہاں انتہائی اگر ماں باپ کو ضرورت پڑ جائے، انتہائی ضرورت پڑ جائے، کر تو دیا بیچاروں نے اخلاص کے ساتھ، لیکن معاملہ کوئی ایسا ہو گیا بالکل پھنس گئے، تو بطور قرض، یہ میری بات یاد رکھیے گا، بطور قرض وہ 3 تولے سونا وہ لے سکتے ہیں، لیکن بطور قرض کے لے سکتے ہیں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، پھر وہ واپس کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں کہ وہ لے جائیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اگر بالفرض کسی نے ایسے کیا ہوا ہے اور واقعتاً حقیقتاً کیا ہوا ہے، وہ اس میں کسی قسم کا تصرف، کسی قسم کا کوئی استعمال اس کا نہیں کرتے، اب اگر وہ بچے بچیاں نابالغ ہیں تو اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور جب وہ بچے بچیاں بالغ ہو جائیں گے، چاہے شادی ابھی نہ ہوئی ہو، جیسے بلوغ کو پہنچ گئے اور ان کے پاس کچھ مال اور ہے جس کو ملا کر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے گا، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اب یہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. دوسری بات، اسی طرح کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں تجارت میں ہوں یا ویسے ہوں، آپ نے کسی کو دے دیے، اب اس کے ملنے کی امید تو ہے لیکن تاخیر ہو رہی ہے، امید ہے پکا آدمی ہے دے دے گا اور معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن ابھی کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ معاملات ہو گئے. اب یہ قرضہ ایسا ہے کہ جس کا ملنا یقینی ہے، تو اس قرضے پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے. ہاں یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس سال نہ دیں، جب وہ قرضہ مل جائے پھر دیں، لیکن اس وقت یک مشت ساری ادا کرنی پڑے گی. مثلا 40-50 ہزار لاکھ روپے آپ نے کسی کو دیا، 1 سال نہیں ملا، 2 سال نہیں ملا، 3 سال نہیں ملا، 4 سال کے بعد ملا،
लाख रुपया। अब 4 साल की ज़कात इस लाख पर 2,500 बन के 10,000 रुपये बनेगी। वो 10,000 रुपया आपको यकमुश्त अदा करनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता ऐसा कोई कर्जा है जिसके मिलने की उम्मीद ही नहीं है, आ गया, डूब गया, ऐसे कर्जे पर ज़कात नहीं, चाहे वो कितना भी हो। हाँ, जब वो मिलेगा फिर यकमुश्त सारी ज़कात अदा करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक नहीं मिल रहा तो ऐसे पर ज़कात है ही नहीं। हाँ, अलबत्ता जो मैंने पहली सूरत बताई कि मिलने की उम्मीद है, उस पर अगर आप हर साल ज़कात देना चाहें तो दे दें। भाई आगे बोझ होगा, मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकूंगा, मुश्किल हो जाएगी, मिलना ही है मुझे पैसा, तो मैं उस पर थोड़ी थोड़ी करके ज़कात दे दूंगा। अच्छा, ये एक मसला और जहन में आ गया, ये जो जीपी फंड होता है इस पर ज़कात नहीं है। मतलब ज़कात क्या नहीं है कि जीपी फंड अभी तक मेरे है तो खाते में, लेकिन मैंने गवर्नमेंट से लिया नहीं है तो मेरा जमा 2 लाख है, 4 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, बड़े लोगों का हो जाता है, अफसरों का, तो उस पर भी कोई ज़कात नहीं है जब तक वो मुझे वसूल न हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु तबारक या ज़ल जलाल, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूर कुल्लिहा, सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम मुहम्मद व आलिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाह।